الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره صدق اللہ. تباہ ہو جائے وہ انسان اس طرح شکر ناشکری کر رہا ہے وہ اللہ، اتنا سخت انکار کر رہا ہے وہ اللہ. رسول بار بار متوجہ کر رہے ہیں ایک دن آخرت آنی ہے اور ضرور تمہیں اٹھنا ہے، اور برابر انکار کیا جائے، نہیں ماننا، تباہ ہو جائے. آخر کس کبر میں، کس رونت میں مبتلا؟ اس لیے کہ کبر یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی بنتے، یہ کبر ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہو، اس کے جوتے بھی صاف ستھرے ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ کبر نہیں ہے، بطر الحق، حق سے بے نیاز ہو جانا، حق کو نہ تسلیم کرنا، یہ ہے کبر. اس سے انسان کو اللہ بچائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش یاد دلائی انسان کو کہ تم اپنی پیدائش پر غور کرو. ایک ناپاک بوند تھے تم، بوند وہ بھی ناپاک، کپڑے پر گر جائے پاک کرنا. اس ناپاک بوند سے تمہاری پیدائش ہوئی. میں نے یہ شاید کھا، تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو خود سوچو. ہم کیوں بتائیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں، معلوم ہے. من نطفہ، نطفے سے پیدا ہوئے، ناپاک بوند سے. ناپاک بوند سے جو خدا جیتا جاگتا انسان پیدا کر سکتا ہے، پہلی بات تو مرے ہوئے انسان کو دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ یہ دلیل ہے. خلقہ فقدرہ، اتنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا جسم جان بنائی، بلکہ تمہاری ضرورتوں کے لحاظ سے ہر چیز تمہاری ٹھیک ٹھاک بنائی. 2 پیروں کی ضرورت تھی 2 پیر کی، 2 ہاتھوں کی ضرورت تھی 2 ہاتھ کی، 2 آنکھوں کی ضرورت تھی 2 آنکھیں. اگر کسی کی شکل 3 آنکھ کی ہوتی، کسی کی 4 آنکھ کی ہوتی، کیا کیفیت ہوتی؟ فقدرہ، ہر ایک چیز کو اندازے کے مطابق. حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے جاندار پیدا کیے ہیں سب کو ان کی عمل کے مناسبت سے جسم دیا. گھوڑا تیز دوڑتا ہے، اس کے پاؤں اسی طرح کے بنائے ہیں. گائے دوڑتی نہیں ہے، دودھ دیتی ہے، اس کا جسم اس طرح بنایا ہے. فقدرہ، انسان کا جسم بھی اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہے. دوسرا مفہوم مفسرین نے بیان کیا کہ ابھی انسان پیدا ہوا ہے، آپ کا پیٹ میں ہے، اسی وقت سے اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. اس کی کتنی عمر ہوگی، نمبر 1، کیا کرے گا، کیا کارنامے انجام دے گا، کس طرح کے ظلموں سے دم اٹھائے گا، کس طرح کی نافرمانیاں کرے گا، کیسا نیک ولی اللہ بنے گا، یہ سب لکھ دیا گا. رزق کو کتنا ملے، اپنی کوششوں پر رزق نہیں ہے. آپ کچھ بھی پڑھ لیں، لکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، ملے گا اس میں تو اللہ نے مقدر کر رکھا ہے. یہ بھی تقدیر میں. اور چوتھی بات یہ ہے
کہ انجام تمہارا کیا ہونا، یہ بھی اللہ نے لکھ دیا۔ تو اندازے کے مطابق ہر ایک کو جسم دیا، صلاحیتیں دی، قوتیں دی، اور اس انسان کو جو چھوٹا پتلا ہے، بہت سے جانداروں سے بہت چھوٹا ہے، اس کو بے پناہ صلاحیت دی۔ تو جو خدا اس چھوٹے جسم کو ایک بار پیدا کر سکتا ہے نطفے سے، اور بے پناہ صلاحیتیں دے سکتا ہے، وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ پھر یہ فرمایا الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ جانے گا نہیں کہ تم کہاں ہو؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ پھر سورہ قاف میں کہا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تم قبر میں دفن ہو جاتے ہو، تمہاری جسم کا جو ذرہ زمین کھا جاتی ہے، قد علمنا، ہم اسے معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس تو لوح محفوظ ہے، ہر چیز اس میں محفوظ ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا اسے نہیں معلوم ہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ یہ سوچنا کہ ہم مٹی میں گل سڑ جائیں گے دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، یہ غلط۔ ثم السبیل یسرا، پھر تمہاری پیدائش کو ہم نے کتنا آسان بنایا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ماں کے پیٹ میں ایک زندہ ہستی پل رہی ہے، ایک تنگ راستے سے وہ دنیا میں آئے، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن سب آسانیاں پیدا کریں اور ہزاروں مخلوق دوست پیدا ہوتے ہیں۔ ثم السبیل یسرہ کے معنی یہ بھی ہے پھر زندگی گزارنے کے لیے تمہارے جسم اور ضرورت کے مطابق ہر چیز فراہم کرتی ہے، اور جو چیز تمہاری زندگی کے لیے جتنی زیادہ ضروری ہے اتنی مفت ہے، وہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں، کسی کا قبضہ نہیں، قیمت بھی نہیں ہے اس کی۔ ہوا بہت ضروری ہے سانس لینے کے لیے، تو بازار سے نہیں ملتی، عام کر دیا۔ پانی بے پناہ ضروری ہے، کتنا بات ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر تمہارے راستوں کو آسان کر دیا، زندگی گزارنے کے راستے کو بہت آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا ہے کہ گناہ کی طرف جانا چاہو کوئی روکتا نہیں، رات بھر تہجد پڑھنا چاہو کوئی نہیں روکے، یہ راستہ بھی آسان، وہ راستہ بھی آسان، ساری سہولتیں اس دنیا میں مہیا۔ ثم اماتہم فاقبرہم، اور ان میں سے کسی چیز پر تمہارا قبضہ نہیں، پھر ہم تمہیں جب مارنا چاہتے ہیں تو تم ایک سیکنڈ اگر رکنا چاہو رک نہیں سکتے۔ موت جب آئی اور جب اللہ کا فیصلہ ہو گیا، لا یستقدمون ساعتا ولا یستقدمون، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ ایک لمحے بھر ادھر رہ سکتے ہو، نہ لمحے بھر بعد میں رہ سکتے ہو، جو وقت مقرر ہے سانس نکل جائے۔ فاخبرہم، پھر تم نے غور کیا کہ کتنی عزت دی ہم نے تمہیں۔ جاندار تو بہت سے مرتے رہتے ہیں، کوئی جاندار مرا یہاں پڑا ہے، کوئی وہاں پڑا ہے، کسی کو کچھ کھا جاتا ہے، کسی کو جانور کھا جاتے ہیں، تمہارے لیے قبر کا بندوبست کیا ہے، اور قرآن میں قبر کا بندوبست اور قبر کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی۔ یہ کوے نے آ کے بتایا کہ حابیل سے کہا کہ قابیل کو اس طرح بتا، سورہ مائدہ میں ثم اذا شاء انشرہ۔ کہ جب اللہ چاہے گا تو تم انکار نہیں کر سکو گے، اس نے تمہیں مارنا چاہا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، مر گئے، جس طرح اٹھانا چاہے گا تو انکار نہیں کر سکو گے، اٹھو گے، اٹھنا پڑے گا، جب چاہے گا وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ جمع کرے گا۔ کلا لما یحزم ما امرہ، یہ کہتے ہیں کہ اٹھ نہیں سکیں گے، پیدا نہیں ہو سکیں گے، دنیا دوبارہ نہیں ہوگی، سب جھوٹ ہے۔ اس بندے نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، سب کچھ سمجھنے کے بعد، سب کچھ غور کرنے کے بعد، ماں ہمارا جو حکم دیا گیا اسے پورا نہیں کیا۔
انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام فطری طور پر دیے ہیں. کوئی انسان آپ نے دنیا میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو نوالا ناک میں ڈالتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، فطرت ہے. اسی طرح کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کانوں سے کھاتا سنتا کانوں ہی سنتا ہے. یہ فطرت میں ہے انسان کے اللہ تعالیٰ نے دیا. اور یہ انسان کی کم بختی ہے، ورنہ جانداروں کو جانوروں کو جو اللہ نے فطری احکام دیے ہیں وہ پوری پوری پابندی کرتے ہیں، وہ مخالفت نہیں کرتے. قوم لوط نے جو عذاب ہے جھیلا ہے، وہ جو بے وفائی کی ہے، بد کرداری کا اظہار کیا ہے، کسی جانور کو دیکھا اسی پر تیاری کرتے ہیں، جانور نہیں کرتے. اس انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے تو یہ بد کرداری پر بھی تھوڑا سا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی پابندی انسان نہیں کرتا. جو احکام نبیوں کے ذریعے ہے اس کی بھی نہیں کرتا، جو فطری ہے اس کی بھی نہیں کرتا، اس میں بھی گڑبڑ کرنا چاہتا. حدود دیے ہیں کہ ہر انسان کے یہ اختیارات ہیں، اس حد تک رہے وہ کہاں رہنا چاہتا. ذرا سا اقتدار اللہ دیتا ہے، ظلم پر اتراتا ہے، فرعون بن جاتا ہے. ذرا سا اقتدار ملتا ہے، فرعون بن جاتا ہے. اور حد یہ ہے کہ ابھی ہمارے ہندوستان میں ایک وزیر جو مسلمان تھا، لوگ اس سے نالا ہیں اور ہندو کو لانا چاہتے ہیں. اقتدار ملا کسی کو ذرا سا بگڑا تباہ ہوا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، پھر انسان غور کرے. ان چیزوں پر غور نہیں کرتا روزانہ صبح شام کی چیزیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اپنے کھانے پر غور کرے. دسترخوان پر آرام سے جو کھا رہا ہے روز، کتنے ہاتھ اس کی روزی کے فراہم کے لیے لگے ہوئے ہیں. آپ جو روٹی کھاتے ہیں وہ آپ کی صرف بیوی بنا کے نہیں دیتی، ہزاروں ہاتھوں سے نکل کے وہ آپ کے گھر تک پہنچتا ہے اور پھر آپ کی بیوی بنا کے دیتی ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں زمین پر، اس سے کوپلیں نکلتی ہیں، فصل اگتی ہے، غلے پیدا ہوتے ہیں، ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. اور پھر زمین کو ہم پھاڑتے ہیں. جو نازک سی کوپل نکلتی ہے نا، کسی پیڑ کی نازک سی کوپل نکلتی ہے، اس میں طاقت تھوڑی کہ زمین کو پھاڑے. زمین کو پھاڑنا تو اللہ کا کام ہے. ایسے گیسز بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ زمین پھٹ جاتی ہے تو وہ کوپل نکل آتی ہے نازک سی. اور اس نازک سی کوپل کو پھر اللہ تعالیٰ درخت بناتا ہے، فصل بناتا ہے، اللہ بناتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. پھر ہم دانے اگاتے ہیں، گیہوں ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، کیا کیا اگاتے ہیں. سال بھر اللہ کا رکھتے ہو کھانے سے. وَعِنَبًا. اور انگور اگاتے ہیں. قَضْبًا. اور دوسرے پھل اگاتے ہیں، ترکاریاں اگاتے ہیں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. زیتون اگاتے ہیں، کھجوریں اگاتے ہیں. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. اور گھنے باغات. کون پیدا کرتا ہے؟ اس پانی سے پیدا ہوتا ہے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. اور ہم فاکہات طرح طرح کے میوے پیدا کرتے ہیں. ہماری غذا کے لیے تو وہی کافی جو اوپر ہم نے بیان کی، لیکن لذتوں کے لیے، لذت آشنائی کے لیے اور پھل بھی پیدا کرتے ہیں طرح طرح کے. مختلف مزے ہوتے ہیں، میوے ہوتے ہیں. یہ بادام ہے، یہ اخروٹ ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ تباہ نہیں پیدا کرتے ہیں، وابن چارہ پیدا کرتے ہیں. اور چارہ بھی یہ نہیں کہ بھوسا جو خشک ہے، تر و تازہ چارہ ہر جنگل میں ہر جانور کو ملتا ہے. تر و تازہ جنگل میں چارہ ملتا ہے، شاداب گھاس ملتی ہے، مزے سے کھاتے ہیں. متاع لکم ولانعامکم. یہ سامان زیست ہے تمہارے لیے بھی، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے. اب پھر آیا قیامت کا ذکر. اذا جاءت الساعۃ.
مگر یہ مان کے نہیں دیں گے. کیا ہوگا اس وقت جب ایک چیخ نکلے گی, سور پھونکا جائے گا, ایک دردناک چیخ ہوگی, خوفناک چیخ ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی سے انسان بھاگے گا, وہ امی و ابی, ماں سے بھاگے گا, باپ سے بھاگے گا, وہ صاحبتہ و بنی, بیوی سے بھاگے گا, بچوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, اس دن ہر ایک کی شان یہ ہوگی اپنے اپنے اندر مشغول ہوگا, وہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی, اپنے دھن میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ حشر کے اس میدان میں ہر ایک آدمی جب آئے گا اٹھ کر تو غیر مختون ہوگا اور ننگا ہوگا, پریشان حال ہوگا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یا کسی اور خاتون نے پوچھا, یا رسول اللہ کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ لے کر آئی ہے؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کس کو فکر ہوگی, کس کو موقع ہوگا کہ کسی کی شرمگاہ دیکھے. ہر ایک اپنے اپنے میں لگے ہوگا, اپنی اپنی پریشانی میں ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ, اب اس دن دو قسم کے انسان ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دائیں ہاتھ میں نام بندے, اس دن چہرے چمک رہے ہوں گے کچھ جن کے دائیں ہاتھ میں نام ہے. ضاحکۃ مستبشرہ, خوش ہو رہے ہوں گے, ہنس رہے ہوں گے, عید منا رہے ہوں گے. مستبشرہ, بہت خوش و خرم ہوں. لمحے بھر کے لیے دعا کیجیے, اللہ ہی میں ہمارا شکر. وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ, اور کچھ چہرے وہ ہوں گے جن پر غبار ہو رہا ہو, دھول اڑ رہی, گرد آلود ہوں گے. طرح کو وہاں طرح کلام شاعری چھوڑی, سیاہی چھائی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, یہ وہ لوگ تھے جو ناشکری کرتے تھے اللہ کی. اتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی, کبھی اور نہیں کیا انہوں نے. یہ کون دے رہا ہے, اور وہ ایک دن دوبارہ بھی اٹھائے گا, ہم سے حساب کتاب بھی لے گا. کچھ اور نہیں کیا. فجرہ اور نافرمانیوں پر تلے ہوئے, فاجر تھے, معصیت میں کوشاں تھے, کفر میں لگے ہوئے تھے, معصیتوں میں لگے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ اس گروہ سے بچائے اور اس گروہ میں شامل. اب اس کے بعد 3 صورتیں ہیں, پھر قیامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سر کی آنکھ سے کوئی قیامت کو دیکھنا چاہے تو یہ 3 صورتیں پڑھیں جو کل سے ہم شروع کریں گے. اذا الشمس کورت, اذا السماء انفطرت, اذا السماء انشقت. یہ 3 صورتوں کے بارے میں فرمایا. وہ سر کی آنکھ سے دیکھنا چاہے قیامت کو ان 3 صورتوں کو دعا کریں.